ایک خاندان آیا، بڑی دولت، دکانیں، مارکیں، بینک، باہر کمانے، باہر سے مال ڈالروں کی شکل میں، فلاں کی شکل میں، زندگی تنگ تھے، بڑے پریشان تھے۔ میرے خیال میں جو چند خاندان میں نے پریشان دیکھے ہیں، ان پریشان خاندانوں میں یہ خاندان بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت پریشان خاندان تھا۔ اب یقین جانیے، میں اصل چیز تشخیص ہوتی ہے، کیس کو پرکھنا ہے۔ میں اپنے علم کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، نہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہوں، تو میں اس کو سوچتا رہا کہ یا اللہ مجھ پہ یہ خیر کھول دے، اس کی وجہ کیا ہے۔ لے کے آتے تھے شیشے کے برتن میں، شیشے کی بوتل میں، دور سے دکھاتے تھے اور وہ پیشاب دیکھ کے بیماری کو سمجھ لیتے تھے، صبح کا پہلا پیشاب۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں پیشاب میں نے دیکھا پر بیماری سمجھ نہ آئی، پھر میں نے اللہ کا نام، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، جیسے ابھی حضرت علی کی دعا سنی، حضرت علی اللہ کی طرف کتنا متوجہ تھے، تو کہا میں نے پیشاب میں ایک شکل بنی ہوئی دیکھا، مور ہے، اس نے منہ میں سانپ لیا ہوا ہے، مور ہے، اس نے منہ پہ سانپ لیا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا تو نے مور کا گوشت کھایا؟ کہہ رہے ہاں۔ کہنے لگا اس نے تازہ سانپ کھایا تھا، اس کا زہر ہے۔ کہا کلام الہی کی برکت سے بوتل کے اندر میں نے عکس دیکھا، اور عکس دیکھا تو سانپ ہے، مور ہے، اس کے منہ میں سانپ ہے۔ اور کہا کہ پھر میں نے سانپ کے زہر کا جب علاج کیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ آج تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ تشخیص، ڈائگنوز۔ تو میرے پاس ایک کیس آیا، میرے کے پاس دولت، مال، سب کچھ، پر زندگی میں مشکلات اور مسائل، پریشانیاں۔ اب میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، میں نے کہا گھر کے مجھے 3، 5، 7، 9 افراد چاہیے جن کو میں ایک وظیفہ دوں گا، میں خود بھی اللہ سے مانگوں گا، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، جو بندہ سوتے ہوئے اس کی ایک تسبیح پڑھ کے سوئے گا نا، میں کہتا ہوں چند دنوں، چند ہفتوں یا چند سالوں میں زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کے خزانے آنکھوں سے دیکھے گا۔ عجب اس دعا کے اندر تاثیر ہے۔ استخارہ بھی یہ دعا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ عمل کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ سفر کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ استخارہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر کشف ہے، سینے کا کشف الصدور، کشف القبور، کشف البراء، ساری کائنات کا اس دعا کے اندر اللہ پردے ہٹا دیتا ہے۔ کشف المحجوب، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے کشف الحجابوں سے پردے ہٹ گئے، کائنات کی وہ چیزیں میں نے دیکھی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس دعا کے اندر کشف المحجوب ہے، کشف المحجوب۔ میں نے یہ دعا بتا دی، میں نے کہا 11 دن پڑھیں، اللہ کرے 11 دن میں ہو جائے گا، کسی کو جلدی، کسی کو 11 دن، کسی کو کچھ ہفتے، کسی کو کچھ مہینے، کچھ ایسے۔ 11 دن کے بعد پھر بلایا، سب سے پوچھا، کچھ نظر، کچھ محسوس، انہیں کہ کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک نے بتایا، ان کے گھر کے ایک فرد نے، حالانکہ وہ جوان، اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہمارے دروازے کے باہر ایک بابا جی ہیں، بیٹھے کانپ رہے ہیں۔ میں کبھی بات آ گئی سامنے، آپ کے بڑے یا آپ سے کسی اللہ کے ولی کی توہین ہوئی ہے۔ اب سوچیں اس کو، سوچتے سوچتے بات نکل آئی۔ ان کے گلی محلے میں دور کریں ایک اللہ کے دوست رہتے تھے، درویش رہتے تھے، ان کے ایک صاحب تھے، وہ ہر وقت ان کی توہین، ان پہ اعتراض کرتے رہتے تھے۔ آپ کے ملک کے سفیر کو کوئی کسی ملک میں بھیجیں، آپ کے ملک کے سفیر کو کسی ملک میں بھیجیں، اور اس ملک کے سفیر کو وہاں ملک میں کوئی تکلیف پہنچے، پورا ملک احتجاج کرتا ہے کہ وہ سفیر نہیں تھا، ہمارے ملک کا نمائندہ تھا، ہے، اور جو اللہ کے سفیر ہیں اور اس کے حبیب کے سفیر ہیں۔ دنیا میں کوئی ناراض ہو تو اس کو ہدیے بھیجو، تحفے بھیجو، ایک تحفہ، پھر تحفہ، پھر تحفہ، پھر تحفہ،
और आखिरत का कोई नाराज गया है तो उससे कलमे के निसाबों के हदिये दो। मैंने उनसे कहा ऐसा करो, मैंने कहा तो उसको कलमे का निसाब दो, सारा घर कलमा पढ़ो, उठते बैठते वजू बेवजू पढ़ सकते हो, सारा दिन पढ़ो, और उनको निसाब कलमे का दो, कम से कम उनको 9 निसाब या 11 निसाब दो, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। ऐसे हुआ, ऐसे ही हुआ। कलमे के निसाब दी, खूब निसाब दी। बाबा जी नाराज गए थे अल्लाह के वली, और हम उन्हें आम आदमी समझ बैठे थे। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुन लेना गौर से अल्लाह वालों, और मैं जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरा अल्लाह कहता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है, ऐलान जंग है, ऐलान जंग है। अल्लाह के वली से जो मुखालफतें, दुश्मनियां या उनके बारे में बुरा भला, ऐलान जंग है। और ये बताओ, जब अल्लाह किसी के साथ ऐलान जंग करता है, अल्लाह जीतता है या बंदा जीतता है? डाडा जीतता है, कौन जीतता है? अल्लाह जीत जाता है। मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। कुछ ही अरसे के बाद उनके हालात बेहतर हो गए। बीमारियां, कैंसर, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझने, नाकामी ऐसे सुलझना शुरू हो गई, सुलझना शुरू हो गई। हैरान हुए, कहने लगे क्या था? मैंने कहा एक बद्दुआ ट्रेवल कर रही थी, एक बद्दुआ पीछा कर रही थी, किसी फकीर की बद्दुआ, किसी दरवेश की बद्दुआ थी, अल्लाह के वली की बद्दुआ थी, तुम्हारा पीछा कर रही थी, उसने तुम्हें छोड़ना नहीं था। अब तुम क्या किया? कलमे की तासीर और ताकत बढ़ के उस बद्दुआ का इजाला किया, और अल्लाह से उस बद्दुआ के जरिए करके अल्लाह से पनाह मांगी, और उस फकीर को हदिया दिया। उसकी बरकत ये हुई कि वो बद्दुआ तुमसे हट गई, उनकी दुआएं शुरू हो गई। यानी हदिया इतना दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया कि वो कहने लगे भाई इतना तुमने मुझे इतना सताया तो नहीं था जितना हदिया दिया। मैं ये अपने तौर पे कह रहा हूं, बात उनकी बात नहीं, ये मैं अपने तौर पे कह, तुमने मुझे इतना सताया तो नहीं था जितना हदिया दिया। इतना हदिया, इतना हदिया। जिंदगी का सफर छोटे छोटे मोतियों को साथ लेके तय कर लें, बड़ा पुरबहार सफर होगा। गुजर तो जाना है और मिट भी जाना है, मिट भी जाना है, और जिंदगी का सफर तय भी हो जाना है। और यादें छोड़ जाएं, खैर की, रूहानियत की, बरकतों की,